بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاریب کا تعلق مشرقی تہذیب کے ایک ایسے خاندان سے تھا جو پرانی روایات کا پابند تھا۔ لاریب کے خاندان میں شادیاں بہت چھوٹی عمر میں کر دی جاتی تھیں، لہٰذا لاریب کا نکاح بھی صرف 11 سال کی عمر میں ان کے ماموزاد جواد سے ہو گیا اور رخصتی 4 سال بعد ہونا قرار پائی۔ اس وقت جواد زیر تعلیم تھے، لیکن جب 4 سال بعد رخصتی کا وقت آیا تو جواد کے چچا نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا کہ جواد کو میرے پاس کینیڈا بھجوا دو تاکہ یہاں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ لیکن اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس کی پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے چچا نے کہا کہ میں اس کے اخراجات کی ساری ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ چچا کافی عرصے سے کینیڈا میں مقیم تھے اور وہاں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی، زندگی کی دیگر سہولیات ان کو حاصل تھیں۔ جب جواد کو پتہ چلا کہ ان کے چچا ان کو کینیڈا بلوانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ابا کے سر ہو گئے کہ مجھے وہاں جا کر پڑھنا ہے۔ نوجوان تھے اور وہاں ایک اچھی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کا موقع بھی مل رہا تھا۔ اماں نے بہت مخالفت کی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور بہو کی رخصتی ہونا باقی ہے، شادی ہو جائے تو چلے جانا، لیکن وہ نہ مانے۔ کہا کہ ابھی رخصتی کا معاملہ نہیں اٹھائیے، پہلے میں ایک چکر کینیڈا کا لگا آؤں، پھر لاریب کو رخصت کرا کر گھر لے آئیں گے۔ یوں اپنی منکوحہ کو چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے۔ ان کے چچا نے وہاں بھتیجے کا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا اور اخراجات کی تمام ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھنے کا موقع تھا، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی تھی۔ انہوں نے منکوحہ اور رخصتی والا قصہ بھلا دیا اور جی جان سے تعلیم کے حصول میں لگ گئے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو رہتا ہے۔ سال پر سال گزرتے گئے، انہوں نے تعلیم بھی مکمل کر لی، لیکن واپس لوٹنے کا نام نہ لیا۔ کبھی بھول کر بھی اپنی منکوحہ کا خیال نہ کیا، وہاں کی رنگینیوں میں پوری طرح گم ہو گئے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ جواد ایک انگریز حسینہ کی دوستی میں ایسے کھوئے کہ لاریب کو جیسے بھول ہی گئے۔ انہوں نے اس حسینہ سے شادی کر لی۔ جواد نے اپنی انگریز بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ وطن میں ان کی ماموزاد ان کے نکاح میں ہیں اور انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کا دولہا آئے گا اور اس کو بیاہ کر اپنے گھر لے جائے گا۔ جواد نے اپنی شادی کو لاریب کے گھر والوں سے چھپائے رکھا۔ جب اس کے والدین کو علم ہوا تو وہ بھی مصلحتاً چپ رہے کہ جانے اس انگریز عورت سے شادی کب تک قائم رہتی ہے، آخر لوٹ کر بدھو گھر کو ہی آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لاریب کے گھر والے جذبات میں آ کر نکاح ختم کرانے کا مطالبہ کر دیں۔ حالانکہ ایسا نہ تھا، ان کے ہاں حالات جو بھی ہوں، بیٹی کو طلاق نہیں دلواتے تھے۔ اس واقعے کے 5 سال بعد جواد والدین سے ملنے آئے، لیکن ہوٹل میں ٹھہرے۔ ایک رات گھر آئے اور چلے گئے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل وہ اپنی شادی کو راز میں ہی رکھنا چاہتے تھے اور ان کے والدین کو بھی ابھی تک یہی خوف لاحق تھا کہ دیکھیے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ایسا نہ ہو لاریب کے والدین بگڑ جائیں۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ انگریز بیوی سے جواد صاحب کی خوب بن گئی اور نباہ ہوتا گیا۔ ان کے 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹوں کے نام عاصم اور صائم تھے، جبکہ بیٹی کا نام یاسمین رکھا گیا، مگر اس کی ماں اسے جیسمین کہتی تھیں۔ جواد نے کینیڈا میں بھی اپنی روایت کا خیال رکھا۔ بچوں کی پرورش مشرقی خطوط پر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ عمل ان کی نیک نیتی پر مبنی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بچے مغربی تہذیب کی وجہ سے بے رارو نہ ہو جائیں، وہ اپنی مشرقی اقتدار سے بھی واقف ہوں، اس کے لیے بچوں پر روک ٹوک رکھتے۔ یہ بات ان کی بیوی کو بالکل پسند نہ آتی تھی۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوتا تو بس اس بات پر کہ وہ بچوں کو فجر کے وقت اٹھا کر نماز کا طریقہ سکھاتے، اپنے ساتھ جا نماز پر کھڑا کرتے۔ ان کی بیوی کہتی تھی کہ وہ بچوں کو سکون سے ان کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دیتے۔ کچھ عرصے انہوں نے بیوی کی مخالفت کی، پرواہ نہ کی۔ جب بچوں کو بھی بیزار ہوتے دیکھا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر کچھ رشتہ داروں نے بھی والدین کو سمجھایا کہ کب تک جوان لڑکی کو بغیر رخصتی بٹھائے رکھو گے، بہتر ہوگا کہ طلاق لے لو اور کہیں اور رشتہ کر دو، کیونکہ نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی، وہ بے وفا لوٹ کر نہیں آئے گا، آیا بھی تو لاریب کو نہیں اپنائے گا، کیونکہ وہاں وہ اپنے بچوں میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ بات تو صحیح تھی۔ والدین نے بیٹی سے رائے لی، لیکن لاریب راضی نہ ہوئی۔ کہا کہ عمر بھر ایسے ہی رہوں گی، طلاق نہیں لوں گی، آپ لوگ مجھے میری قسمت کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ
کوئی بہتر راہ نکال دے گا۔ والدین بیٹی کا فیصلہ سن کر خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر جواد اپنی انگریز بیوی کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو یاد بھی نہ رہا تھا کہ ایک معصوم لڑکی ان کے نکاح میں بندھی ان کے نام پر زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ جواد کے بچے اب بڑے ہو گئے تھے۔ جب تک بچے کم سن تھے وہ باپ کا کہا مان لیتے تھے۔ اب ماحول کے رنگ نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور بچوں نے فلک کی طرف پرواز کے لیے پر تولنا شروع کر دیے۔ یہ 4 سال جواد کے لیے بڑے کٹھن تھے۔ جوں جوں ان کی اولاد جوان ہو رہی تھی وہ آزادی کے متوالے ہوتے جا رہے تھے، اور ایک دن آیا کہ بیٹے اور بیٹی بالکل ان کے اختیار میں نہ رہے۔ وہ جب چاہتے اپنے دوستوں کے ہمراہ چلے جاتے۔ لڑکوں نے لڑکیوں سے ایسی دوستیاں کر رکھی تھیں کہ جن کا تصور ہی ایک پاکستانی والد کے لیے سہانے روح تھا، جبکہ بیٹی جو اب 17 سال کی ہو گئی تھی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر لانے لگی۔ جب جی چاہتا اس کے ساتھ کسی نامعلوم تفریحی مقام پر چلی جاتی اور اپنی مرضی سے واپس آتی۔ جواد نے بیوی سے شکوہ کیا کہ اس نے بچوں کے معاملے میں بہت نرم رویہ اختیار کر رکھا ہے، جس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے، اور بعد میں جب بچے دکھوں کی گھاٹی میں اتر جائیں گے تو ماں باپ کو بھی دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن بیوی نے کہا، اسی کا نام زندگی ہے۔ ہمارے بچوں کو خوشی کی زندگی بسر کرنے کا حق ہے۔ یہی عمر ہے دوستوں کے ہمراہ انجوائے کرنے کی۔ ہم نے بہت زیادہ روک ٹوک کی تو وہ باغی ہو جائیں گے، ہم سے متنفر ہو کر گھر چھوڑ دیں گے، تب آپ کیا کریں گے؟ جواد نے انگریز عورت سے شادی تو کر لی تھی، لیکن آج کے دن کا نہیں سوچا تھا۔ اب پتہ چلا کہ جب اولاد جوان ہو جائے، خاص طور پر بچیاں، تو والد کی غیرت اتنی آزادی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انگریز کا معاشرہ زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ صحیح، مگر ایک پاکستانی باپ کے لیے یہ بات ایک امتحان سے کم نہیں ہوتی کہ اس کی جوان بچی کسی غیر لڑکے کے ساتھ اکیلے گھر میں بغیر شادی کے دن رات گزارے۔ یہ بات ان کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اب اس بات پر میاں بیوی میں کھنچاؤ رہنے لگا۔ جواد بچوں کو وطن لے جانا چاہتے تھے اور ماں اس بات کے لیے آمادہ نہ تھی۔ ادھر بچے بھی آئے دن کی جھگڑے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر اس کشاکش کا انجام ہو گیا۔ انگریز بیوی نے جواد کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ تمہاری حسب منشا زندگی صرف تمہارے دیس کی عورت ہی گزار سکتی ہے۔ میں نے اتنے برس گزار لیے، میری ہمت ہے، لیکن میرے بچے اب تمہارے عجیب و غریب اور بیمار قسم کے خیالات کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سب نے تم کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم تم چاہو تو جو اولاد تمہارے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ اپنے ہر بچے سے پوچھ لو کہ کون تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جواد یہ سن کر سکتے میں آ گئے کہ اتنے برس ساتھ رہ کر بھی بالآخر علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ باوجود سمجھانے کی ان کی بیوی نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ اس نے کہا، اگر تم نے زیادہ مجبور کیا تو میں کورٹ سے رجوع کر لوں گی۔ بہتر ہے جو سچ ہے اسے قبول کر لو۔ میں جا رہی ہوں، بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تم نے ملنا ہو تو میری والدہ کے گھر آ کر مل جانا۔ جواد ساس کے گھر گئے، بہت منت کی، بچوں کو بھی سمجھایا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جواد اس علیحدگی کے صدمے سے بری طرح ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بچوں پر زبردستی نہ کر سکتے تھے، کیونکہ بچے اگر پولیس میں جا کر شکایت کر دیتے تو ان کی شامت آ سکتی تھی۔ دونوں بیٹوں نے برملا کہہ دیا کہ آپ ہماری خوشیوں سے حسد کرتے ہیں، ہر وقت گناہ ثواب کی باتیں کر کے ہمارے دماغ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ آپ بہت ظالم ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جواد آنکھوں میں آنسو بھرے لوٹ رہے تھے کہ ان کی بیٹی یاسمین کو اپنے والد پر ترس آ گیا، اور اس نے کہا، ڈیڈی میں اس شرط پر آپ کے ساتھ چلوں گی کہ جب میں کہوں گی آپ مجھے واپس یہاں لے آئیں گے۔ وہ اسے اپنے لے کر گھر آ گئے، لیکن لڑکی بہت پریشان تھی۔ وہ ماں کے زیادہ قریب تھی۔ 2 دن بمشکل باپ کے پاس رہی۔ جواد نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی بیٹی کے ہمراہ نہیں رہ سکیں گے۔
دوستوں نے مشورہ دیا کہ بچی کو کسی طرح راضی کرو اپنے وطن کے لیے اور اس کو لے کر پاکستان چلے جاؤ۔ باپ نے بیٹی سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے پاکستان چل کر رہیں، کیونکہ تمہاری والدہ کی علیحدگی کے فیصلے سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ اگر تم کچھ دنوں کے لیے میرا ساتھ دو تو میں اس صدمے کی کیفیت سے نکل سکتا ہوں، نارمل ہو جاؤں تو تم ماں کے پاس واپس آنا چاہو تو آ جانا۔ پاکستان میں تم اپنے ددیالی رشتہ داروں، دادا دادی، پھوپھی چچا وغیرہ سب سے مل سکو گی۔ ان لوگوں سے ملو گی تو تم کو بے حد خوشی ہوگی، کیونکہ وہ بھی تمہیں دیکھنا اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بچی تھی، وہ باپ کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے ماں سے اجازت مانگی تو اس نے نہیں روکا۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹی باپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا اس سے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یاسمین اگر وہاں اس اداس ہوئی تو جواد بیٹی کو واپس لے آئے گا۔ وہ بیٹی کو زبردستی اپنے وطن پر رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ددیال سے ملنے اور پاکستان دیکھنے کے شوق میں یاسمین جواد کے ہمراہ پاکستان آ گئی۔ بچی کا سواگت ددیالی رشتہ داروں نے جوش و خروش سے کیا اور بہت پیار دیا۔ یاسمین یہاں آ کر بہت خوش ہو گئی۔ جواد نے تمام حالات اپنے والدین کو بتائے، تب ان کی ماں نے یاد دلایا کہ 25 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ تمہاری منقوہ یہاں تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ تم اپنی خوشیوں میں ایسے کھوئے کہ اس معصوم لڑکی کا تم کو ایک بار بھی خیال نہ آیا جو اتنے عرصے سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ نہ اس کو طلاق دے کے آزاد کیا۔ کس بات کی سزا دی ہے تم نے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، شاید اسی وجہ سے تم کو آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ بہتر ہے کہ اس کو رخصت کرا کر گھر لے آؤ اور اپنا گھر پھر سے بسا لو۔ بیٹی تو ہے تمہارے پاس، بیٹوں کی کیا فکر، وہ تو لڑکے ہیں۔ جواد نے خاموشی سے ماں کی باتیں سنی اور بولے، ماں میری ہمت نہیں پڑتی کہ ماموں جان سے جا کر کچھ کہوں۔ آپ مناسب سمجھتی ہیں تو بات کر لیں۔ ماں نے جا کر بڑے بھائی سے بات کی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی راضی نہ تھے۔ جب لاریب سے پوچھا تو وہ بولی، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے سر تسلیم خم کر دیا تو اس کے صابر و شاکر والدین نے بھی بھانجے کو معاف کر دیا اور سادگی سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ لاریب نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ دن بھی آئے گا، لیکن اللہ ہر صبر کرنے والے کی ضرور سنتا ہے۔ اس نے لاریب کے صبر کی بھی لاج رکھ لی۔ جواد شادی کے بعد لاریب کے ہمراہ کینیڈا واپس آ گئے۔ پہلی بار جواد کو احساس ہوا کہ اصل جیون ساتھی کیا ہوتا ہے۔ گھر کا آرام اور دل کے سکون سے کیسی راحت ملتی ہے۔ یاسمین کے لیے یہ اچھا ہوا کہ اس نے نہ صرف ددیال میں اچھا وقت گزارا اور بطور نئی ماں لاریب کو بھی قبول کر لیا۔ اب وہ کبھی اپنی حقیقی ماں کے پاس چلی جاتی اور کبھی باپ کے پاس لوٹ آتی۔ لاریب سے جواد کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوئے۔ ان کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ لڑکوں نے حالات کی پرواہ نہ کی، وہ اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، لیکن یاسمین نے بہت اثر قبول کیا۔ وہ نہ ماں کے ساتھ خوش رہتی تھی اور نہ باپ کے پاس۔ اس کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ لاریب نے اسے بہت پیار دیا اور کچھ اپنے طور طریقوں پر بھی لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی عادتیں پختہ ہو چکی تھیں۔ ماں اور باپ کی علیحدگی کے بعد وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، بے سکون رہتی تھی۔ اس بے سکونی کا اس نے یہ علاج ڈھونڈ لیا کہ دوبارہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے لگی۔ ایک انگریز لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تو کم سنی میں ہی وہ پوری عورت بن گئی، اپنے فیصلے خود کرنے لگی۔ ایک دن وہ باپ کے گھر سے چلی گئی اور اپنے محبوب دوست کے ہمراہ رہنے لگی۔ وہ بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جواد تو اس صدمے سے نڈھال ہو گئے۔
تب لاریب نے جواد کو سمجھایا کہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے گزارنے دو، آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس معاشرے کی روایات ہمارے معاشرے سے بہت مختلف ہیں۔ آپ اب اپنی چھوٹی بچی کا خیال کریں۔ جواد نے کہا، جانتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی صحیح راہ پر رہے گی کیونکہ اس کی ماں تم ہو، لیکن بڑی کو بھی نہیں بھلا سکتا، اس کا غم مجھے مارے ڈالتا ہے۔ یہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا جب انگریز عورت سے شادی کی تھی۔ بچوں کو بھی تو اسی معاشرے میں پلنا تھا، اپنے اقتدار کو اپنانا تھا، ان کو جوان بھی ہونا تھا۔ جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچپن سے والدین اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، وہ تربیت ان کو یہاں انگریز ماں نہیں دے سکتی۔ اب غم کرنے سے بچے واپس نہیں لوٹ سکتے۔ جواد نے باقی زندگی لاریب کے ہمراہ بہت سکون کے ساتھ گزاری۔ ان کے بچے جو لاریب کے وطن سے پیدا ہوئے تھے وہ مشرقی اقتدار سے واقف تھے، جیسا ماں باپ چاہتے تھے ویسا کرتے، لیکن جواد کے پہلے والے بچے ایسے آشیانے سے اڑ کر گئے کہ پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ انہوں نے اپنی پسند کی دنیا آباد کر لی۔ جواد کو اپنے بڑے تینوں بچوں کا بہت دکھ تھا۔ وہ کچھ ایسی زندگی جی رہے تھے جس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا تھا۔ لڑکی نے بغیر شادی اولاد پیدا کر لی اور لڑکوں میں سے ایک نے اپنے جیسے لڑکے کے ہمراہ زندگی اختیار کر لی۔ ایسا کچھ سوچ کر بھی ہم پر کبھی داری ہو جاتی تھی۔ آج کل جو ہمارے ہم وطن وہاں رہتے ہیں وہ پہلے جا کر آباد ہونے والوں سے یوں بہتر ہیں کہ انہوں نے پچھلے تجربات سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ وہ اب اپنے بچوں کی اخلاقیات پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے ہمارے ہم وطن دور اندیشی سے کام لے رہے ہیں اور مشرقی اقتدار کو روشناس کروانے میں کم ہی کوتاہی برتتے ہیں۔ میں پھر بھی یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہمارے ہم وطنوں کو دیار غیر میں جیون ساتھی کا انتخاب کرتے وقت بہت زیادہ سوچنا سمجھنا چاہیے، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں مزید پریشانیوں کا شکار نہ ہوں اور وہ بڑھاپے میں تنہائی کے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔